انسان کی عظمت کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جس کو اسلام کا دامن نصیب ہوا ہے، رب ذوالجلال نے نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام عطا فرمائی ہے، اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کی شان کیا ہے کہ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من شاہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قرات۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور جو بندہ اس کے نماز جنازہ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جب صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے، آقا امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من شاہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قرات، جو جنازے کے ساتھ شامل ہوا حتیٰ کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی، اللہ کریم اس کو ایک قرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا ومن شاہدہا حتی تدفن فلہ قراتان، اور جو ساتھ شامل ہو یہاں تک کہ اس کو دفنا دیا جائے، یعنی کہ نماز جنازہ بھی پڑھے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین تک وہاں موجود رہتا ہے، آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلہ قراتان، اس کے لیے 2 قرات کا ثواب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور قیل ومل قراتان، یہ قراتان سے کیا مراد ہے؟ عرض آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کی مثل ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے قید نہیں لگائی کہ بندہ گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، وقت کا ولی ہو، غوث ہو، محدث ہو تو تب یہ شان ملے گی۔ نانا، امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ خواہ بندہ گناہگار ہو، سیاہکار ہو، خطا کار ہو یا نیکوکار ہو، تمہیں اس کا الگ الگ کرنے کا، یہ اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا خواہ گناہگار ہو یا سیاہکار ہو، جو بھی مومن اس کے نماز جنازہ میں شامل ہوگا، رب ذوالجلال اس کو یہ عزت و شان عطا فرمائے گا۔ احباب ذوالوقار، مرنے کے بعد بندہ گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، اس کے نماز جنازہ میں ملنے سے انسان کو اتنا مقام مل رہا ہے، اتنی عظمت مل رہی ہے، اتنی شان مل رہی ہے۔ سوچو تو صحیح، جب انسان کے جسم میں روح موجود ہو، رب کائنات اس کو عمل کی توفیق دے دے، نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں رہ کے رب کائنات کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو سوچو تو صحیح اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔